اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و احترام کے لائق سامعین اور حاضرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں فواللہ لقد اخرج منہم الکثیر الطیب، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بہت ہی پاکیزہ اولاد عطا فرمائی۔ مدرجہ بالا فرمان رسول میں مخدومہ کائنات اور مولا مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں دعاؤں کا تذکرہ ہے، جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض پیش کی کہ اے میرے پاک پروردگار، میں اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور پھر اپنی بیٹی اور اپنے داماد کی طرف رخ انور کر آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے بکھرے ہوئے امور کو یکجا کر دیا ہے۔ قارئین کرام، مذکورہ حدیث شریف کے درمیان میں چند الفاظ ایسے ہیں جس میں اولاد بطول کو ایسے انعامات سے نوازا گیا ہے جن کی نظیر کرنا مشکل ہے۔ ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کی اولاد کو، مطلب بی بی فاطمہ پاک اور مولا مرتضیٰ حیدر کرار، ان کی اولاد کو رحمت کی چابیاں اور حکمت کے خزانے دیے ہیں اور امت کے لیے امن کا سبب بنایا۔ اور وہ کون کون لوگ ہیں جو رحمت و حکمت اور امن و سکون کے علم اڑاتے رہے اور اڑاتے رہیں گے؟ طوالت کے خوف سے یہ سلسلہ فی الحال مؤخر کرتے ہیں، صرف قارئین کو دعوت فکر پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد پر نوازشیں آپ دیکھیں اور اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو آپ کو خوبصورت مساجد کے حسین اور پاکیزہ ممبروں پر اجمان کریہ الصوت مولوی نما قسم کی مخلوق نظر آئیں گے جو اہل بیت رسول پر سب بھی کرتی ہے اور ستم بھی توڑتی ہے۔ آل پیغمبر پر ان کی زبان تیر بن کر برستی ہے۔ ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا توڑ آج تک ایجاد نہیں ہوا۔ ہتھیار یہ ہے کہ جب بھی کوئی درد آشنا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمتوں کا قصہ بیان کرے یا اہل بیت پاک کی بلندیوں کا شان اگر چھیڑے تو یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس بندے پر رافضی ہونے کا بہتان لگا دیتے ہیں۔ ان کے اس تیز ترین ہتھیار سے نہ امام شافعی بچ سکے، نہ امام نسائی اپنی جان بچا سکے۔ ثبت ابن جوزی، امام نیشا پوری، علامہ جامی اور مفسر قرآن ملا حسین کاشفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزاروں علماء کرام امت کے اسی ستم گستر ہتھیار کا شکار ہوئے۔ اے خطیبان آتش فشاں، جس ممبر پر بیٹھ کر آپ نے عزت پائی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ ممبر بی بی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ کے بابا جان کی ملکیت نہیں ہے؟ ذرا مصلی رسول پر کھڑا ہو کر افلاک کی طرف تو دیکھو کہ تمہاری حشمت و شہرت کے پریرے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ ارے یہ سب کچھ ملا تو کس کے طفیل ملا؟ حسین کے نانا کے طفیل ملا۔ تو پھر اتنی بے وفائی کیوں؟ تمہیں ممبر رسول پر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرو کہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنا یا امام حسین پاک کی شان بیان کرنا، مولا مرتضیٰ کی شان بیان کرنا یہ شیعوں کی تقویت کا باعث نہیں ہے۔ ارے نہ سمجھو، ایمان کی تقویت کی بات کرو۔ ان پاک باز ہستیوں کا تذکرہ ایمان کی بلندگی، دل کی تازگی، آنکھوں کی ٹھنڈک، سینے کا سرور اور عقل و شعور کی فرحت کا باعث ہے۔ اگر کوئی دھماکہ ساز مولوی یا کوئی پیر مر جائے تو تم چند نوٹوں کی خاطر ان کی سیرت و کرامت سے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ مسجد میں لکڑی کے ممبروں پر بیٹھ کر اترانے والوں، حسین وہ ہے کہ جس کا ممبر دوش عرش نشین تھا۔ اٹھو، میدان خطابت میں اترو، مولا حسین پاک کے درد آگین تذکروں سے چشم فلک کو نم آلود کر دو۔ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی، خاتون جنت کی دعا اور علی المرتضیٰ کی قربت، حسن کی نظر، جود و سخا اور حسین کی شفقت، سیدہ زینب کی طرف سے انعام ملے گا۔ اس لیے فرمان رسول ہے کہ سید العرب اور سیدہ عالم کی اولاد کو اللہ رب العزت نے رحمت کی چابیاں اور حکمت کے خزانے عطا کر دیے۔ جناب، اپنا اپنا حصہ پانے کے لیے قطار میں لگ جاؤ۔ یہ ایسا سخی گھرانہ ہے جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ مانگنا ہے جو بھی مانگنا ہے بنت مصطفیٰ سے مانگ لے،
در رسول پاک ہے، در بطول پاک کا، مشکلیں جب ہر طرف سے تمہیں آ کر گھیر لیں، ذکر اٹھتے بیٹھتے پھر کر بطول پاک کا۔